السلام علیکم. تو ماما ہم لوگ ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو قریش تھے ان کو حق بھی مل گیا, ان کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے. یہ کیوں ہے؟ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے حق بیان کیا, ہر طرح کے دلائل دیے, حقیقت سامنے بھی آ گئی. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیں, اور اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی بھی نکل آئی. اسی طرح باقی پیغمبروں نے معجزات وغیرہ بھی دکھائے, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ نہیں مانے. کہا یہ تو جادو ہے, ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا, ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ کی بات ماننے میں مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ بعض اوقات اللہ کی بات ان کے دل کی باتوں کے مطابق نہیں ہوتی, اس کے خلاف جاتی ہے. مثلا شیطان انسان کو ایک طرف کھینچتا ہے, اس کے دل کی خواہشات کسی اور طرف کھینچتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پرانی عادتوں میں اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو چینج ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید, پیئر پریشر, معاشرے کا ایک دباؤ, لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی تو لوگ کیا کہیں گے. بعض اوقات عالمی دباؤ ہوتے ہیں. تو ان تمام مشکلات کی وجہ سے لوگوں کے لیے اللہ کی بات, رسول کی بات ماننا مشکل ہوتا ہے. ان کے دل گواہی دے بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں. مثلا اس واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے دنیا میں آئے تھے. آپ کے اوپر جو کچھ گزرا, اس کی جتنی بھی ہم نے تفصیلات پڑھی, ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, نہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے مطابق لوگوں کو جب حق بتانا شروع کیا, تو ایک طرف لوگ حیران بھی ہوئے, خاص طور پر اس وقت کے علماء, کہ یہ باتیں تو صرف ہمیں پتہ ہیں, ان کو کہاں سے پتہ چلی. اس کا مطلب ہے کہ وحی آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں. قریش نے خود ثبوت مانگا تھا, منہ مانگا ثبوت دیا گیا, ان کو سب کچھ بتا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ مان کے نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, تم نہیں بھی قبول کرتے نہ کرو, کوئی اور قبول کر لے گا. اور ہوا بھی ایسے ہی. مکہ والوں نے جب آپ کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تو آپ مدینہ تشریف لے آئے, اور مدینہ پہنچنا تھا کہ اسلام کی ترقی کے دروازے کھل گئے. مختلف طرح کے قبائل نے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا, اور پھر اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکلا, پھر روم اور ایران کی سرحدوں کو پار کر کے اس سے آگے نکل گیا. تو ان ہوا الا ذکر للعالمین, کہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے, پورے گلوب کے لیے ایک نصیحت ہے, اور صرف اس دور کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. تو اس لیے جو شخص حق کی تلاش میں ہوگا, جس کو ہدایت چاہیے ہوگی, اس کے لیے یہ کتاب کھلی ہے, وہ ہدایت پا لے گا. اور جو اپنی مرضی کرنا چاہے گا, اس کے سامنے اگر سورج کی طرح بھی روشن ہو کے حق آ جائے تو وہ کہے گا کہ میرا خیال ہے کہ میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا, وہ پھر بھی نہیں مانے گا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی نہیں دیتے. جس کے اندر طلب ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, جو خود چاہتا ہے, اس کو ہدایت ملتی, کیونکہ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. دنیا میں اور بہت سی نعمتیں اللہ نے بندوں کو ان کے مانگے بغیر دی ہیں, لیکن ہدایت کے لیے انسان کے اپنے اندر ایک طلب ہونا بہت ضروری ہے. ماما دیکھیں, بات کیا ہے نا کہ قرآن ایک کتاب ہے اور بالکل چینج نہیں ہوئی, اور قیامت کے دن تک ہر شخص کے لیے. لیکن اب مطلب کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی پریکٹسنگ یا نان پریکٹسنگ ہو گئے, یہ کیوں ہے؟ یہ تقسیم بعد کی بات ہے, اور لوگوں نے خود ہی بنا لی. اگر قرآن پاک پڑھیں تو وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پریکٹسنگ مسلم اور ناٹ پریکٹسنگ مسلم. وہاں تو مسلم کا لفظ ایک ہی ہے, مسلم جو فرما بردار, اطاعت گزار ہے,
تو پھر تو یہ فرق رہ ہی نہیں جاتا پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ. مسلم تو مسلم ہے, مسلم تو کہتے ہی اس کو ہیں جو بات ماننے والا ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا, پیغمبروں کے ذریعے دلائل پوری طرح واضح کر دیے, حق روز روشن کی طرح واضح ہے. بالکل ماما, لیکن بات کیا ہے نا کہ آج لیکن لوگ عمل نہ کریں تو پھر ان کا اپنا لیکن قصور ہے. آج کل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں میں اسلام میں بالکل ایمان لے کر آتا ہوں, قرآن کو, اللہ تعالیٰ کو, سب چیزوں کو, لیکن میں نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا اور حج جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ چیزیں دیکھیں یہ میرے اور اللہ کے معاملے میں ہو جائیں گی, لیکن میں اللہ تعالیٰ کے میرے اور اللہ کے بیچ میں لیکن بلیو تو کرتا ہوں. یہ صرف بلیف نہیں چاہیے, بلیف اپنی جگہ ہے, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ماننے کا, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی ماننا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ سچ لکھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو مان گئے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, تو پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن یہ نہیں مانتا کہ روزہ مجھ پہ بھی فرض ہے. مجھے تو یہ تو سیلف کنٹرڈکشن ہے, اپنے آپ کی ہی نفی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو جو شخص ایسا کرے اس کا پھر کیا علاج ہو سکتا ہے. اگر دیکھا جائے شیطان بھی ایک ہی اللہ کو مانتا ہے. اب وہ تو قرآن کو بھی سچ مانتا ہے کہ قرآن بھی کتاب ایک ہے, اور نبیوں کو بھی مانتا ہے, اور جو سارے مسلمان مانتے ہیں وہ بھی وہ مانتا ہے. اس کو تو پتہ ہے کہ حق کیا ہے, لیکن اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اس نے کیا کیا تھا, اللہ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا. تو اگر اس کی پکڑ ہوئی آدم کو سجدہ نہ کرنے پر, تو کیا جو اللہ کو سجدہ نہ کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اصل بات ہے اللہ کو بڑا مان کر, اس کی کتاب کو سچا مان کر اس پر عمل کرنا, جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. انشاءاللہ پھر ہم لوگ آج یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں, اگلی مرتبہ اور مزید بات کریں گے. ناظرین سے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.